عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ذاتی پسند و ناپسند پہ نہ دیں ووٹ، بلکہ ان کی کارکردگی پہ ووٹ دیں، ان کے ویژن پہ ووٹ دیں، ان کی جو آپ کی خدمات انہوں نے کی ہیں علاقے کے لیے 4-5 سال کے اندر، ان کو دیکھ کے ووٹ کریں۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جب نون لیگ کی حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران میں جو نون لیگ کے بہت سارے سینئر رہنما تھے، جن میں بہت سارے وہ تھے جو کہ باقاعدہ منسٹرز تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کی جانب سفر کا آغاز کیا اور اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ اور ایسے میں اس طرح ہوا کہ ایک آزاد امیدوار، جن کو میں کہوں گا کہ جن کی کسی پارٹی کے ساتھ باقاعدہ ایفیلیشن تو نہیں تھی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ یہ ایک عجیب سا تماشا تھا، جب پورے سینئر لوگ جا رہے تھے تو یہ ایک نوجوان قیادت، ایک نوجوان لیڈر نون لیگ کی طرف کیوں آ گئے، اور یہ کون ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر شاہد علی گلگتی ان کا نام ہے، اور حلقہ 3 سے ان کا تعلق ہے، جہاں پہ حلقہ 3 وہ حلقہ ہے جہاں پہ ڈاکٹر محمد اقبال، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے منسٹر ورکس تھے، وہ بھی اپنی پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے تھے۔ یہ اسی حلقے سے، یہ بھی ڈاکٹر ہیں اور یہ نون لیگ میں آ گئے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایک ڈاکٹر چلے گئے، ایک ڈاکٹر آ گئے، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا نون لیگ کے اندر، آپ کیوں آ گئے؟ شکریہ میر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کروں اپنے حلقے کے عوام سے اور ناظرین سے۔ اصل میں حافظ صاحب سے واقف نہیں تھا۔ 2017 میں ہمارے پاس ایک پروگرام تھا، یہ جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی، اس میں حافظ صاحب آئے، حافظ الرحمان جی، حافظ الرحمان صاحب۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی تقریر کی کہ میں بالکل ہی، میرا جو پرسیپشن تھا ان کے بارے میں وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اور اسی دن میں نے ان کے حق میں ایک پوسٹ لکھا فیس بک پہ کہ حافظ الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ویژنری لیڈر ہیں اور بہت اچھے لیڈر ہیں۔ اسی دن مجھے پٹواری کا خطاب مل گیا تھا کہ آپ لیپ ٹاپ لے کے آپ پٹواری بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں پٹواری تو نہیں تھا، لیکن ان کے ویژن سے میں تھوڑا سا انسپائر ہو گیا، اور ان کے بعد میں ان کو فالو کرتا رہا۔ تو انہوں نے اتنا اچھے کام کیے جی بی کے اندر کہ اس کی مجھے ہر دفعہ تعریف کرنی پڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں، جمہوری آدمی ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کا جو سٹینس ہے جمہوریت کے حوالے سے، تو یہ 2 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں نون لیگ کی طرف چلا گیا۔ صحیح۔ آپ دیکھیں نا، ایک سائڈ سے وہ جو مستحکم جن کی روٹس ہیں اس پارٹی کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی ایسے کوئی خیال تو آیا ہوگا نا کہ جب ایک ٹائم وہ دریا جس طرف بہہ رہا ہے اسی طرف جانا چاہیے، کیونکہ آخری دنوں کی بات ہے، اور پھر آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا، تو کوئی مایوسی آپ کو اس وقت ہوئی تھی کہ نہیں، آپ نے کہا کہ پرواہ نہیں ہے کہ چلیں اس کے ساتھ، نظریے کے ساتھ؟ میں آپ کے 2 سوال ہے بیسیکلی کہ آپ اس طرف کیوں چلے گئے جب سب چھوڑ رہے تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کا سیاسی ویژن بہت ہی کمزور ہے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی اس کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ڈانو ڈول ہے، ان کی کوئی پرفارمنس ہے نہیں، انہوں نے دوبارہ نہ مرکز میں آنا ہے، نہ ہی ان کا کوئی چانس بنتا ہے جی بی کے اندر، تو اس لیے میں نے اس کی طرف جانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا نا، تو ٹکٹ نہیں ملا، آپ مایوس نہیں ہو گئے؟ آپ چھوڑ کے آ گئے تھے، جب سب چھوڑ کے جا رہے تھے آپ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اچھا میرے صاحب، ٹکٹ کا جو جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو جب آپ ایک پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو میں نے جو ڈیسیجن کیا آپ کی ہماری سلیکشن کمیٹی نے، میں نے اس کو دل سے قبول کیا ہے، اور میرا جو کمپٹیٹر تھا ذوالفقار علی تتو صاحب، ان کو میں نے جا کے ہار پہنایا، ان کو مٹھائی کھلائی، اور انشاءاللہ میں پارٹی کے بہاف اس کا جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں سپورٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ذوالفقار تتو آپ سے شاید کم عمر بھی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پارٹی کے ساتھ رہیں، پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے، تو آپ بھی یہی پوائنٹ تھا کہ آپ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وہ واقعی مجھ سے سینئر ہے پارٹی کے اندر، اس کی کنٹریبیوشنز بھی ہوں گی، مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ ان کی کہاں کتنی کنٹریبیوشن ہے، لیکن جب پارٹی کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے یہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھے ہوں گے کہ اس کی افیلیشن کتنی ہے، چونکہ میں فریش آیا ہوں، ان کو کچھ نظر آیا ہوگا اس میں تتو کے اندر، اس لیے انہوں نے اس سے ان کو ٹکٹ دیا، تو میں نے اس کو قبول کیا۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی حکومت جس کی بھی آئے گی وہ کم از کم نون لیگ کی نہیں آئے گی؟ آپ کو ادراک ہے اس بات کا؟
دیکھیں میں کب اللہ تک کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا. ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ آ جائے, کیونکہ ہماری حکومت نے جو 5 سال لوگوں کی خدمت کی ہے اور تاریخی ڈیولپمنٹس کرائے ہیں پورے GB کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ عوام کو ہمیں ووٹ کرنا چاہیے بجائے PTI کے. لیکن دیکھیں نا, سارے لوگ جو جن کو PTI والے الیکٹیبلس کہتے ہیں وہ تو سارے چلے گئے, اب سارے نئے چہرے ہیں. تو وہ جو کام اگر انہوں نے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر پارٹی نے کام کروائے تھے تو اس کی بنیاد پہ ان نئے لوگوں کو ووٹ دیں گے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو کیسے سیل کرتا ہے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹ جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, جن کو پارٹی نے اعتماد کیا, جن کے اوپر اگر وہ اپنی کارکردگی سیل کرتے ہیں لوگوں کو, اپنا ویژن ان کو پیش کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی بیس پہ اگر وہ ووٹ مانگتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو ووٹ کرنا چاہیے. صحیح. آپ کے حلقے میں آپ ہی کے ہم نام تو خیر نہیں, ہم پیشہ ڈاکٹر محمد اقبال, جن کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا, انہوں نے جا کے PTI جوائن بھی کر لیا, بلکہ سوشل میڈیا میں جو تصاویر آ گئیں, کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی جلدی کی, ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا, کم از کم ہفتہ سے 10 دن تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا. ہمارے یہاں کی ایک روایت ہے کہ کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس کے لیے کم از کم ہم کچھ دن سوگ مناتے ہیں, اس کے بعد جب حالات نارملائز ہوتے ہیں پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یہاں بھی ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد جا کے بے شک جوائن کر لیتے ہیں. صحیح. آپ کے حلقے سے سید جعفر شاہ صاحب, جن کی ابھی وفات ہو گئی, آپ ان کے ساتھ ایفیلیشن آپ کی رہی, آپ کے حلقے کے تھے, آپ ان کو کیسا لیڈر مانتے تھے؟ سچی بات یہ ہے کہ میں ان کو لیڈر نہیں مانتا تھا. یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے, کیونکہ اس بندے کی کوئی ایسی کنٹریبیوشن نہیں تھی جس کی میں یہاں بیٹھ کے تعریف کروں. یہ میرا اپنا ذاتی نظر ہے, نقطہ نظر ہے. لوگ ان کو لیڈر مانتے تھے. ویسے ان کے جانے سے خلاف ہوگا پارٹی کے اندر, تحریک انصاف کے اندر؟ میرے صاحب میرا تو خیال ہے کہ PTI ختم ہو گئی ہے. کم از کم حلقہ 3 میں یہ لوگ بکھر گئے ہیں. یہ جعفر شاہ صاحب کی ذات تھی جس کے پیچھے یہ کارکن جماعت ہے, اور آج میں ابھی ہلکے سے ہو کے آیا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ PTI وہاں سے بکھر گئی. صحیح. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ لیڈر ہی نہیں مانتے ہیں, اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے. دیکھیں, یہ میرا لیڈرشپ کا کنسپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. کہ میں لیڈر اس کو سمجھتا ہوں جس کی اپنی لائف میں کوئی کنٹریبیوشن ہو, اپنی کوئی اچیومنٹ ہو, اور اس نے کوئی ڈیلیور کر کے دیا ہو, یا اس کی کوئی اچیومنٹس ہوں. جب بندے کا اپنا کوئی ویژن بھی نہ ہو اس طرح کا, جب اس کی کوئی اپنی ذات میں کوئی اچیومنٹس بھی نہ ہو, اور انہوں نے معاشرے کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو, تو میں اس کو تو لیڈر نہیں مانتا. حافظ الرحمان میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو لیڈر مانتے ہیں؟ حافظ الرحمان صاحب نے پچھلے 5 سال کے دوران جو کچھ کام ہمارے علاقے میں کیا ہے, یہ ڈیلیوری ہے اس کی. اور پرسنلی اس آدمی کا جو اپروچ ہے, پولیٹیکل اپروچ ہے, میں اس سے انسپائر ہوں. سیدھی بات ہے. میں یہ اس لیے نہیں کرا کہ میں ابھی نون لیگ میں گیا ہوں, میں ان سے انسپائر ہو گیا تھا 2017 میں, جس کا میں نے ذکر بھی کیا. بندے کا ویژن بہت اچھا ہے اور انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے, تبھی میں نے اس کو لیڈر مانا ہے. پارٹی کے ساتھ رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں آگے جا کے کوئی پارٹی آپ بھی چینج کریں گے؟ نہیں, میں وفادار آدمی ہوں, اور جس پارٹی کو میں نے جوائن کیا ہے میں اسی کے ساتھ ہی رہوں گا, اور اگر میں اس کے ساتھ نہ رہا تو میں پولیٹکس چھوڑ دوں گا. اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے, آپ پولیٹکس لڑتے, تو اپنے حلقے کے کیا ایشوز تھے جن کو آپ ایڈریس کرتے ہیں؟ ہمارا ایریا بیسیکلی ٹورزم کے لیے بہت آئیڈیل ایریا ہے. ہراموش کٹوال ویلی ہے, کھلتارو ہے, اسی طرح سے بگروڈ میں گارگو ہے, اور منوگا ہے دنیور کے اندر. تو یہ کچھ ایسی ویلیز ہیں کہ جہاں تک ہمیں ایکسیس دینی چاہیے روڈ کی. ٹورسٹ وہاں چلا جائے, اس جگہ کو انجوائے کرے, اور علاقے کی جو اکانومی وہ بہتر ہو جائے. میرا پرائمری فوکس اس علاقے میں ٹورزم کو فروغ دینا ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا جو فوکس ہے وہ ہے پینے کا پانی. بہت سی جگہوں میں پینے کا پانی ٹھیک سے اویلیبل نہیں ہے, تو اس پہ تھوڑا سا مجھے فوکس کرنا پڑے گا. اور تیسرا, میں کوئی پروجیکٹ ان پہ تھوپنا نہیں چاہتا اس ایریا پہ. میں ہر گاؤں میں جاؤں گا اگر مجھے موقع ملتا ہے, تو میں ہر گاؤں سے پوچھوں گا کہ ان کی ضرورت کیا ہے. ان کی ضرورت کے حساب سے میں پروجیکٹ ڈیزائن کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ ہر علاقے کی نیڈ جو ہے وہ پوری ہو سکے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر تھوپے گئے یہ پروجیکٹس؟ کیا لوگوں نے آپ کو بتایا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہی میرے پاس سلطان آباد سے ایک ٹیم آئی تھی. ان لوگوں کے پاس ایکسیس روڈ نہیں ہے, بیچارے بڑے تکلیف میں ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے اس روڈ کو بنانے کے بجائے ڈاکٹر صاحب نے نیچے ایک بڑا پل دیا ہے, کوئی میرے خیال کوئی 9 کروڑ کا ہے, جبکہ ان کی اپروچ روڈ جو ہے وہ میرے خیال میں 4 سے 5 لاکھ کا ہوگا. اگر بہت کم پیسے میں ملائیں گے تو 20-25 لاکھ کا ہوگا. تو یہ اگر ان سے پوچھ کے یہ پروجیکٹ کرتے ڈاکٹر صاحب تو زیادہ بہتری ہوتی ان کے لیے.
اچھا، جو وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس سے گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں ان کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ عوام، چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، جو گورنمنٹ ادھر آئے گی اس کی طرف وہ ان کا ووٹ ہوگا، تو آپ کے خیال میں نہیں ہوگا اس طرح؟ ماضی میں اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں کچھ ایشوز تھے یا ان کی کارکردگی اچھی تھی. اب کی دفعہ انہوں نے 2 سال میں عوام کو مایوس کیا ہے. پی ٹی آئی نے جو مہنگائی 3.8% تھی اب وہ بڑھا کے 11% پہ لے گئے تھے. مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی تھی. اس کے علاوہ آپ کا جو اکانومی تھی وہ $350 بلین کی تھی، یعنی $350 ارب کی تھی، وہ انہوں نے گرا کے $264 ارب پہ لایا. اسی طرح سے ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے. یہ بھی لوگ اس کو ووٹ کا ذہن میں رکھیں گے. اچھا، جو نوکریاں ہیں ان میں انہوں نے کوئی انکریمنٹ نہیں دیا. تو اصل یہ ہوا کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ 11 سے لے کر 12% تک کم ہو گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. اور الیکشن بھی شفاف ہوں گے آپ کے خیال میں؟ الیکشن شفاف ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان انتخابات کے بعد جی بی کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں یہ 2 شرائط شاید شامل تھیں کہ آپ انتخابات فیئر کرائیں گے، اور وہ جو صوبہ کا اعلان ہے وہ انتخابات کے بعد ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ انتخابات بالکل فیئر ہوں گے. اور صوبہ بھی بنے گا؟ کس طرح کا صوبہ بنے گا آپ کے خیال میں؟ عبوری بنے گا کہ فل فلیج صوبہ بنے گا؟ یہ فل فلیج صوبہ بنائیں گے، لیکن اس کا نام عبوری ہوگا. انہوں نے ابھی تک جو کشمیر کے حوالے سے ان کی اسپریشنز ہیں پاکستان کی وہ ابھی شاید ختم نہیں ہوئی ہیں، تو اس کا نام انہوں نے عبوری ہی دینا ہے، لیکن ہوگا فل صوبہ. اچھا، تمام مراحت ان کو جو آئینی دائرہ کار کے اندر ہیں وہ تمام آپ کے خیال میں مل جائیں گے؟ میرا خیال ہے ملنی چاہیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اسمبلی میں ہمارے لوگ جائیں گے ابھی ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ایک طرف کا ایکسیشن ہوگا ہمارا پاکستان کے ساتھ، تو اس انسٹرومنٹ کو سائن کرتے ہوئے ہمارے جو نمائندے جو بھی جائیں گے، چونکہ میں تو اس میں ہوں نہیں، تو جو بھی وہاں جائیں گے ان کو اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو، جی بی کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے سیشن کرنا چاہیے. صحیح. آپ نے لیڈرشپ کی خصوصیات کے حوالے سے بھی بات کی تھی، تو امجد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں ان کو آپ کہاں رینک کرتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میری جو ڈیفینیشن ہے اس پہ تو بہت سے وہ بھی نہیں اترتے، تو ضروری نہیں کہ میرا جو ویژن ہے، میں جو لیڈر کی تعریف کرتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ عوام بھی اسی کو ہی فالو کرے. تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر ویژن ہے، ان کے اندر کوئی اس طرح کی اچیومنٹس ان کی ہیں یا وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو پھر تو ضرور ووٹ کریں. صحیح. وہ کیا نقائص ہیں، وہ کیا خامیاں ہیں ان ایسے لیڈرز کے اندر جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ میں جو آپ کی پارٹی کے لیڈرز میں ہیں ان میں نہیں ہے؟ میر صاحب، لیڈرشپ کا ایشو جو ہے وہ صرف گلگت کا نہیں ہے، یہ پورا عالم اسلام کا ایشو ہے، اور سیم یہی پاکستان میں بھی ہے. ہمارا ایشو ہی لیڈرشپ کا ہے. اگر ہم آج اچھے لیڈر پیدا کرتے تو ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا. تو وہی چیزیں ہیں کہ ویژن اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی پرسنل اچیومنٹس ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو وہ چیزیں سیل کر سکے. اب جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے پھر فرقے کا سہارا لینا ہے، آپ نے پھر وہ میموبان کا سہارا لینا ہے، اسے ہند کا سہارا لینا ہے، تو یہ چیزیں چلیں گی. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں پارٹی کے اندر کہاں دیکھتے ہیں؟ پارٹی کے اندر تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں اچھا پرفارم کر سکا پولیٹیکلی اور اپنے حلقے میں لوگوں کو مطمئن کر سکا تو انشاءاللہ میرے جو لیڈر ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں. اور میں نے جب جوائن کیا تھا تو انہوں نے پہلے دفعہ ہی مجھے کہا تھا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی ٹیلنٹ ہوگا تو آپ ضرور آگے جائیں گے. صحیح. یہ جو بہت سارے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی بھی چھوڑ کے گئے ہیں، نون لیگ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، ادھر ادھر کافی پارٹیاں، تو ان کے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں گے؟ عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ذاتی پسند و ناپسند پہ نہ دیں ووٹ، بلکہ ان کی کارکردگی پہ ووٹ دیں، ان کے ویژن پہ ووٹ دیں، ان کی جو آپ کی خدمات انہوں نے کی ہیں علاقے کے لیے 4-5 سال کے اندر ان کو دیکھ کے ووٹ کریں، اور یہ ذاتیات پہ اور زبان پہ اور مذہب پہ اور فرقے پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. واپس آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں اور یہ آخری سوال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں پرٹیکولرلی کس کی زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے؟ ابھی تو ایک شاہ صاحب کی وفات کے بعد بالکل ایک ڈیفرنٹ گیم ہو گئی ہے، تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، مطلب کوئی اشارے جو مل رہے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ تجزیہ کار بھی ہیں نا، آپ پھر سیاستدان بھی ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ حرکت کس کی زیادہ ہے، کس کی طرف سے، اگرچہ وہ 3 مہینے ڈیلے ہے اب تو. میر صاحب جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا ڈاکٹر شاہد گلگتی
پاکستان مسلم لیگ کو انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا، اور وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ کیوں جوائن کیا، بلکہ ایک ایسے وقت میں جب بہت سارے چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے جوائن کیا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔